مفسر قرآن حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ، حضرت والا سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی مواعظ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ نہایت احترام اور تعظیم کے لائق علماء کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات نے اس عظیم الشان اجلاس میں کئی بہت قیمتی گفتگویں سنی، اور ابھی بالکل آخر میں حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے بڑے اختصار کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ جو پیغام اور جو تقریر فرمائی ہے اور جو پیغام دیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد اور کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بس تعمیل حکم میں حاضر ہوا ہوں، اور اگرچہ مجھ سے کہا گیا ہے 20-25 منٹ، لیکن میں کوشش کروں گا صرف 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ ابھی بہت بڑے بڑے علماء کی گفتگو باقی ہے تاکہ ان کے لیے زیادہ وقت بچ سکے۔ سب سے پہلی بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں دین کی حفاظت کا نظام جاری فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جتنی شریعتیں اور جتنے انبیاء علیہم السلام کی امتیں رہیں، ان میں بھی اور موجودہ زمانے میں جتنے مذاہب ہیں، ان میں کسی میں کوئی مثال اس کی نہیں ملتی کہ ہر زمانے میں اس کی فکر باقی ہو کہ دین اپنی اصل شکل میں محفوظ رہے، اس میں نہ کوئی اضافہ ہو نہ کوئی تبدیلی ہو۔ یہ صرف ہماری اور آپ کی خصوصیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اور یہی وہ مزاج ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی امت کو قائم فرما کر گئے۔ آپ یہ تاکید فرماتے رہے کہ اس دین میں کوئی تبدیلی مت آنے دینا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے اندر خطرناک دینی اور ایمانی فتنے قائم ہوں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ دین کے ایسے قذاق اور ڈاکو وجود میں آئیں گے کہ جو ان کی بات مان لے گا وہ اس کو جہنم میں لے جا کر چھوڑیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، لہٰذا یہ تو ہونا ہے، اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی اور امت کی اور اپنی اولاد کے دین کی حفاظت کی کتنی فکر کی ضرورت ہے۔ جو طرز ہم لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، خاص طور پر جو مسلمانوں کے عوام کا حال ہے کہ ان کو اپنے دین کی اور عقائد کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بالکل خلاف ہے، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے اس مزاج کی اصلاح کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ یہ جو دین آپ لائے ہیں، کیا اس دین میں اور اس خیر میں بعد میں شر بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، شر بھی ہوگا، اور پھر اس شر کے بعد خیر بھی آئے گا، لیکن پھر جو خیر ہوگا اس میں بہت دھندلا پن اور گندگی بھی ہوگی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی اس بات کی مزید وضاحت فرمائیے کہ بعد کے زمانوں میں دین میں کیسے فتنے پیدا ہوں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بلیغ الفاظ میں، ایسی طاقتور زبان میں بات فرمائی کہ واقعہ یہ ہے کہ اب بھی دل دہلتا ہے کہ ایسے خطرناک فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم، کچھ لوگ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے میری امت کے لوگوں کو جہنم میں بلائیں گے، اور آپ نے یہ فرمایا وہ لوگ کوئی اجنبی لوگ نہیں ہوں گے کہ ان کی پہچان آسانی سے ہو جائے کہ وہ غیر ہیں، وہ کفر کے داعی ہیں، وہ دوسری زبان بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اناس من بنی جلدتکم یتکلمون بألسنتکم، وہ تمہاری قوم میں سے ہوں گے، تمہاری نسل میں سے ہوں گے، اور ان کی زبانیں بھی تمہارے علماء جیسی شرعی زبانیں ہوں گی، وہ بھی قرآن و حدیث کی زبان میں بات کرتے ہوں گے اور ایسے ہی باتیں کریں گے جیسے علماء دین کی باتیں کرتے ہیں، اور گویا ان کی باتیں بالکل دین کی باتیں نظر آئیں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا لیکن وہ ہوں گے دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ جو لوگ ان لوگوں کی دعوت کو قبول کر لیں گے یہ ان کو جہنم میں لے جا کر ڈال دیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اور اسی کے مطابق اب ہو رہا ہے۔ بہت مختصر طور پر عرض کرنا ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی، یہاں تک کہ بہت سے علماء بھی اس غلط فہمی میں ہیں کہ قادیانیت کہاں ہے۔ جناب جب تک آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک کے بہت سے علاقوں میں بالکل گویا ہماری ناک کے نیچے ایسے علاقے موجود ہوتے ہیں جہاں معلوم ہوتا ہے قادیانیت پہنچ گئی۔ اس کانپور کے دیہات کے علاقوں میں باقاعدہ قادیانی داعی موجود ہیں اور لگ کر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ملک میں اہل حق کے تمام اکابر علماء اس سلسلے میں متفکر ہیں اور متحرک ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ آج جو اس سلسلے میں یہ اجلاس منعقد ہوا تو اس میں سرخیل علماء اسلام دارالعلوم دیوبند کا محتمم بھی موجود ہے، امیر ملت اس ہندی اسلامیہ ہندیہ حضرت مولانا ارشد مدنی بھی موجود ہے، جمعیت علماء بھی شریک ہے، جامعہ مظاہر علوم کے امین عام بھی شریک ہیں، ندوۃ العلماء کے ناظم مولانا بلال صاحب بھی شریک ہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں، سب متفکر ہیں۔ اس کا مطلب خطرہ حقیقی ہے اور موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت محتمم صاحب نے شکیلیت اور دوسرے بہت بعض نہایت کافرانہ فتنوں کا بھی ذکر کیا۔ جو لوگ زمین پر اتر کے کام کر رہے ہیں وہ خبریں لاتے ہیں اور بتاتے ہیں فلاں علاقے میں گوہر شاہی لوگ موجود ہیں، اس کانپور میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فتنے ہیں۔ اس زمانے میں اثر نو جو فتنہ پھر سے منظم اور متحرک ہوا ہے، اور ہمیں بھی اس کے پورے تار و پود کا پتہ نہیں، لیکن اتنی بات ضرور معلوم ہے کہ بین الاقوامی سطح پر وہ فتنہ ایک منظم تحریک کی طرح پھر سے سرگرم ہوا ہے۔ وہ شیعیت کی دعوت ہے، باقاعدہ ایک بہت منظم طریقے پر کام ہو رہا ہے۔ اس تحریک کے افراد میں اور کام کرنے والوں میں باقاعدہ کوئی تنظیمی اشتراک ہو ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بالکل طے ہے کہ ایک منظم خاکے کے مطابق الگ الگ اور مرحلہ وار طریقے پر پوری دنیا میں، عرب ممالک میں بھی، بر صغیر میں بھی، انگلینڈ اور افریقہ وغیرہ کے ممالک میں بھی اور یورپ میں بھی باقاعدہ شیعیت کی دعوت متحرک اور فعال ہے۔ میرے حلقہ تعارف میں جو بہت زیادہ وسیع نہیں ہے، لکھنؤ میں 3 لوگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ باقاعدہ 3 نوجوان شیعہ ہو چکے ہیں جو میرے حلقہ تعارف میں تھے اور دین سے ناواقف نہیں تھے، علماء کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں یحییٰ نعمانی کی مجلسوں میں بھی شریک ہوتا رہا اور میں بھی کسی حد تک ان کو جانتا ہوں۔ شیعہ ہو گئے، اور صرف شیعہ نہیں ہوئے بلکہ باقاعدہ داعی بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ داعی بنے ہوئے ہیں۔
اس فتنے کی طرف بھی علماء کو خاص طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ طریقہ واردات کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، بہت آسان۔ طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے دجل و تلبیس کے ذریعے، موضوع روایات کے ذریعے، جھوٹے گڑھے ہوئے واقعات کے ذریعے صحابہ کرام کے اوپر الزامات رکھے جاتے ہیں اور ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بالکل جھوٹے واقعات سنائے جاتے ہیں جو تاریخی طور پر طے ہے، محدثین نے فیصلہ کیا ہے یہ موضوع روایتیں ہیں۔ اسی طریقے سے بعض صحیح روایتوں کو توڑ موڑ کر اور غلط معنی پہنا کر بتایا جاتا ہے اور صحابہ کرام سے بدظن کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حق نہیں نبھایا، یہ حکومت اور مال کے پجاری تھے اور اللہ کے رسول کی وصیتوں اور آپ کی ہدایتوں کا خون کر کر کے انہوں نے حکومت اور مال و دولت اختیار کی۔ یہاں سے زمین تیار ہوتی ہے باقاعدہ شیعہ مذہب قبول کرنے کی۔ دوسرا کام اس تحریک میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو کم سمجھ اور دین سے ناواقف لوگ موجود ہیں اور جن کے اندر پہلے سے غلو کی بیماری موجود ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں غلو آمیز خیالات کی پٹی پڑھائی جاتی ہے، یعنی جنہیں اہل بیت کہتے ہیں ان کے بارے میں غلو آمیز باتیں بتائی جاتی ہیں، اور یہ گویا نفسیاتی حربہ ہوتا ہے ان لوگوں کو متاثر کرنے کا۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے ہندوستانی مسلمانوں میں غلو کی کیا حالت ہے، ہر شہر اور ہر گاؤں میں ایسا غلو جو شرک تک پہنچا دیتا ہے، مسلمانوں کی آبادی کی بڑی تعداد میں پہلے سے موجود ہے۔ جب ان کو اہل بیت کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت کے نام پر شیعیت کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ دھیرے سے ڈھلک جاتے ہیں۔ علماء کرام کو اس سلسلے میں فکر کرنی چاہیے اور صرف اعتراضات کے جواب دینے پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عوام کو بتانا چاہیے کہ تمہیں جس شیعیت کے مذہب کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ مذہب ہے کیا۔ الحمدللہ اگر آپ شیعیت کی حقیقت لوگوں کو بتائیں، آپ بتائیں کہ شیعیت کا مذہب دراصل اس امامت کے عقیدے پر قائم ہے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے جو امام ہیں 12، ان کے پاس وہ بالکل نبیوں جیسی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جس طرح انبیاء علیہم السلام کو نبی ماننا اور ان کی نبوت کا اقرار کرنا کسی کے مومن اور نجات کے لیے ضروری ہے، نجات پانے کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے شیعہ مذہب میں 12 اماموں کو امام ماننا نبی کی نبوت کے عقیدے کی طرح فرض اور واجب اور لازمی ہے، اور جب تک کوئی 12 اماموں کو امام نہ مانے اس وقت تک وہ نہ ایمان والا ہے نہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہے شیعوں کا عقیدہ۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، شیعیت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو امام ہیں یہ بالکل نبیوں کی طرح ہیں، نبیوں ہی کی طرح ان کی اطاعت ضروری ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے پاس دن رات فرشتے آتے ہیں، اور نبیوں پر تو ایک کتاب نازل ہوتی ہے، ان کے اماموں پر ہر سال شب قدر میں ایک کتاب نازل ہوتی ہے۔ شیعیت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے امام تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام نبیوں کا مرتبہ نیچے ہے، ان کے امام ان سے افضل ہیں۔ یہ اور اس جیسے بے شمار اور عقائد۔ بتائیے کہ شیعوں کی کتابوں میں قرآن مجید کی تحریف کا، یعنی یہ کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، اس میں کمی زیادتی ہو چکی ہے، شیعوں کی کتابوں میں یہ عقیدہ کتنا بھرا ہوا ہے، آپ بتائیے لوگوں کو۔ تو صرف دفاع مت کیجئے، شیعیت کا تعارف بھی کرائیے۔ ایک بہت اہم بات جو تمام فتنوں کے سلسلے میں حضرت محتمم صاحب نے فرمائی، اور گویا وہ اس اجلاس سے لے جائے جانے کے لائق پیغام ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ عوام کو عقائد سے اور دین کی بنیادی ایمانی حقیقتوں سے واقف تو کرائیے، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ ہماری جماعت میں سب سے زیادہ یہ کمزوری ہے، عوام کو تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں۔
اہل سنت والجماعت کی صحیح فکر سے منحرف بہت سے طبقوں کا یہ مزاج اور یہ کردار ہے کہ آپ ان کے کسی عام آدمی سے گفتگو کیجئے، اس کو اپنے مسلک سے متعلق سب معلومات ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جمعے کی گفتگو ایک تعلیم پر مشتمل کیوں نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے علماء کو بہت منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ہر عالم یہ سوچے کہ میں جو کچھ بھی دنیا میں کرتا ہوں عوام کو دین سکھانے کا کوئی کام ضرور کروں گا۔ ہمارے اکابر یہی کرتے تھے، چاہے وہ شیخ الحدیث ہوں، لیکن ان کے پاس آنے والا لا الہ الا اللہ بھی سیکھتا تھا۔ ہم نے دیکھا اپنے بعض بزرگوں کو کہ ایک طرف تو علم کے پہاڑ ہیں اور دوسری طرف بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو عوام کو بنیادی دین کون بتائے گا؟ ہم سب بڑے بڑے علمی مقالات لکھیں گے اور بخاری پڑھائیں گے؟ عوام کو توحید کون سکھائے گا؟ جمعے کا خطبہ خاص طور پر بہت منصوبہ بند ہونا چاہیے، اور میں علماء کی خدمت میں بار بار عرض کرتا ہوں، اس مجمع میں میرے نوجوان عزیز فارغین مدارس کی ایک بڑی تعداد ہے۔ میں بہت محبت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جمعے کے خطبے کی اہمیت سمجھیے۔ جمعے کی خطبہ کوئی سرسری چیز نہیں ہے۔ آپ جب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ممبر پہ نہیں، ممبر رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ رسول اللہ کے نائب ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے امت ہوتی ہے۔ خطبے کی خوب اچھی تیاری کیجئے، آسان زبان میں بات کیجئے۔ مجھ سے بہت لوگ شکایت کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ کچھ نیچے اتر کر اور سادہ زبان میں گفتگو کرتا ہے، تو مجھ سے بہت شکایت کرتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب بتائیے، عوام سے ہمارا یہ شکوہ بالکل بجا ہے، اور میں یہاں عوام سے یہ شکوہ کرتا ہوں، ہندی مسلمانوں نے بڑی پست ہمتی کا ثبوت دیا ہے، اپنی زبان چھوڑ دی۔ کوئی اپنی زبان بھی چھوڑا کرتا ہے؟ مسلمانوں نے اس قدر پست ہمتی کا ثبوت دیا ہے، چونکہ ہندوستان میں اردو ہماری زبان ہے، لیکن اس کے ذریعے چونکہ پیسے نہیں ملتے، اس لیے ہم نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ کس قدر کمزور بات ہے، کس قدر پست ہمتی کی بات ہے، کس قدر اپنے اوپر اعتماد کی کمی کی بات ہے کہ آپ نے اردو نہیں پڑھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء سے یہ عرض کرنا ہے، ہماری قوم نے جو کچھ کیا وہ کیا، لیکن یہ ہے ہماری ہی قوم، یہ ہے ہماری ہی قوم۔ اس نے اگرچہ غلطی کی اور اس نے بہت بے وفائی کی کہ اسلامی زبان چھوڑ دی، لیکن یہ ہماری قوم ہے، یہی اللہ کا نام لینے والی ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اب ہمارا فرض ہے جس زبان میں یہ سمجھے ہم اس کو سمجھانا ہے۔ ابھی اسی کانپور کے کچھ نوجوان میرے پاس آئے، کہنے لگے فلاں جلسے میں گئے تھے، وہاں ایک حافظ صاحب بول رہے تھے، وہ کہنے جہاں جلسے میں گئے وہاں جب مولانا تقریر فرما رہے تھے، وہ ان کے الفاظ تھے مجمع البحار۔ تو بھئی عوام کون سی زبان سمجھیں گے؟ کوئی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اس سے انشاءاللہ جنات اور آسیب دور ہو جائیں گے۔ اس زبان میں تقریر مت کیجیے۔ دوسری بات جو حضرت محترم صاحب نے فرمائی وہ یہ کہ عقائد کی تعلیم، افکار کی تعلیم، فتنوں کی تعلیم، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ فلاں آیات کے خلاف ہے، ختم نبوت پر سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، امت کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی ماننا کفر ہے۔ سادہ زبان میں بتائیے۔ اسی طریقے سے حضرت نے بھی فرمایا اور ہمارے علماء ہر طرف کہتے ہیں، اور جمعیت علماء تو کم از کم تقریباً 100 سال سے مسلمانوں سے کہتی آ رہی ہے، اللہ کے بندو بنیادی دینی تعلیم کے مکاتب قائم کریں، بنیادی دینی تعلیم کے مکاتب قائم کریں۔ ہر عالم بلکہ ہر دیندار مسلمان، میں ایک درخواست کرتا ہوں، ہر دیندار مسلمان یہ سوچے مجھے کسی مکتب کی خدمت کرنی ہے جس طرح کر سکوں۔ وہ بچے ہمارے، وہ نوجوان ہمارے جو دین نہیں جانتے، ان کو دین سکھانے کا انتظام کسی مسجد میں ہو رہا ہو، یا تو میں خود مکتب قائم کروں گا، یا خود مکتب نہیں قائم کروں گا تو کسی مکتب قائم کرنے والے کی مدد کروں گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا
کہ آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے یہ کہیے آپ مکتب قائم کیجئے، ہم گھر گھر جائیں گے، کنڈی کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے اپنے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے مسجد بھیج دیا کرو تاکہ وہ رسول اللہ کا دین سیکھ جائے اور جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ کیا یہ ہمارے کالج میں پڑھنے والے لوگ، کیا یہ ہمارے تاجر لوگ، کیا یہ ہمارے کسان یہ خدمت اللہ کے دین کی نہیں کر سکتے؟ اللہ کے بندوں، اللہ کے دین کا کام کرنا ہمارا فرض ہے، فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو مکاتب کی فکر کیجئے۔ اس زمانے میں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا اس دین کے بارے میں یہ اللہ کی سنت رہی ہے، جس زمانے میں دین کو جس خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اس زمانے میں اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی اس خدمت کی طرف فرما دیتے ہیں، اس زمانے میں وہ کام ہونے لگتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ کفر و شرک کا سیلاب آ رہا تھا، اور یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، جب تحفظ ختم نبوت کا اجلاس ہوتا ہے تو صرف ختم نبوت کے لیے نہیں ہوتا، ایمان کو لاحق تمام خطرات کے لیے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں امت کو سب سے بڑا جو خطرہ درپیش ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ہم کو اور ہماری اگلی نسلوں کو شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں شرک کی تحریک کا مقابلہ کرنا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ شرک کا ہے، ہمیں بت پرستی کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمارا پورا نصاب بت پرستی سے بھر دیا گیا، ہر طرف شرک میڈیا میں اور ہر طرف ماحول میں ابل رہا ہے۔ لوگوں ایسے وقت امت کو تعلیم دو استقامت کی، لا الہ الا اللہ پر جینا اور مرنا ہے۔ اس بات کی تعلیم کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل متوجہ کر دیے ہیں، نوجوان علماء میں خاص طور پر مکاتب کی فکر عام ہو رہی ہے، لیکن کام بہت زیادہ ہے، لوگ بھی کم ہیں اور وقت بھی کم ہے، بہت جد و جہد کی ضرورت ہے۔ بس یہ چند باتیں تھیں، اس میں آخری بات کا ایک اور اضافہ کرنا ہے۔ فتنوں کے تعاقب کے سلسلے میں نوجوان علماء اور فارغین سے عرض ہے، ہم کو ہمارے دین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہماری زبان مہذب اور انداز شریفانہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے، ہماری زبانیں مہذب نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے، کفار سے بھی اگر گفتگو کرو تو انداز شریفانہ اور الفاظ مہذب ہونے چاہیے۔ زبان گندی اور عالم کی، زبان سخت اور عالم کی، وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود سراپا ریشم جیسا نرم تھا اور جس کی ساری تعلیم و دعوت نرمی ہی سے عبارت تھی، ہم لوگ اسی کے نام پر زبان سے گندے الفاظ اور شدت پسندی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ تعالیٰ خود نرم ہیں، نرمی پسند فرماتے ہیں اور نرم انداز پر وہ نتائج مرتب فرماتے ہیں جو سخت انداز پر نہیں کرتے۔ فتنوں کا تعاقب کیجئے لیکن شریفانہ زبان میں، مہذب انداز میں۔ حق میں اپنی ایک طاقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب فرمائے گا، اور جن بندوں کے اندر کچھ بھی خیر ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو قبول فرمائے، ہم لوگ یہاں سے جائیں تو اپنے علاقوں میں کام کرنے کا پیغام لے کر جائیں اور کام کرنے کا مزاج لے کر جائیں، اور ہر وہ بات، ہر وہ انداز جو سنجیدہ کام کرنے والوں کا نہیں ہوتا وہ ہم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم